My question is slightly beyond that کہ کہ میں اس کو آج کے دور میں لے کے آتا ہوں. And just a problem that I see. ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دوں, جس کے ذہن میں بھی ہلکا سا کیڑا آئے گا, یا تو سعد بن عبادہ ٹھیک تھے یا پھر ابو بکر صدیق ٹھیک تھے. دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو سعد بن عبادہ بھی صحابی ہیں, عقلی عقبہ کے صحابی ہیں. اچھا میں اس کو ایک نہیں میں تاکہ یہ بات نہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے, ذہن میں نے اس وقت پکڑ کے رکھا ہوا ایک خاص نیورون کو. وہ نیورون ان تمام آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے. سعد بن عبادہ کو پہلے پڑھ لیں, جن کو نہیں پتا تو ان کو تو چھوڑ دیں, آپ لوگ پھر کتاب کریں, پھر اس ڈسکشن میں آئیں. سعد بن عبادہ بھی خلیفہ کے لیے کنٹینڈر ہے, بیکلی بیعت ہو چکی ہوئی ہے, انصاری لائن میں بیعت کر چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ مور دین 300 صحابہ have given the بیعت. اور عمر خطاب نے حضرت عمر ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اینڈ ہی از دا ون who's giving the sermon, not ابو بکر صدیق, because اسلام کا رول ہے he whoever claims it is disqualified. ٹھیک ہے. اب سعد بن عبادہ نے بھی کلیم تو نہیں کیا, انہوں نے بڑا سمپل سا ایک لیجسلیشن دیا کہ میں شہر کا حاکم تھا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں نے اپنی ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھا, میں نے اپنا شہر کا اپنا پورا کا پورا رینک سب کچھ قربان کیا, میرا نبی آ گیا, میں نے نبی کو دے دیا, اب نبی چلے گئے, ابھی میرا شہر میرا واپس دے دو. اٹ واز اے سمپل کلیم اینڈ اٹ واز ویری اوکے ود انصار کہ ہاں ٹھیک ہے پہلے بھی آپ ہی سردار تھے تو ابھی بھی آپ ہی سردار ہوں گے. ٹھیک ہے. سو جب ابو بکر صدیق کنٹیسٹ ابو عمر خطاب ان دس کیس کنٹیسٹ فور آن بہاف آف ابو بکر صدیق, so both cannot be right. اب دونوں کا کورل ہوا ہے لٹرلی, یو نو اٹ از ناٹ کہ وہ آپ آ گئے تو آپ لے لیں, ایسے نہیں ہوا. اوکے. سو یہ اہل تشیع ہسٹری نہیں, اہل سنت ہسٹری بتا رہا ہوں. سو اہل تشیع ہسٹری تھوڑی سی پرو سعد بن عبادہ جاتی ہے. سو میں وہ کیوں بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا سر ہم تو عام مسلمان ہیں, صحابہ کے آپس کے مسلمان ہیں. عام مسلمان کیا ہوتا ہے, مطلب کیا کیوں چھپا رہے ہو حق کو؟ ابو بکر صدیق ٹھیک تھے بھائی, انہوں نے جو لاجک دی ہے, اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کو غلط کہنا میرا اسلامی فریضہ ہے. میں کنفیوز نہیں کر سکتا تھا اپنے بچے, جب جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو چیز صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے. اور سعد بن عبادہ نے انصاریوں نے وہ غلطی مانی اور انہوں نے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کو بیعت دی. اب یہی انالوجی حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ لگائیں گے آپ کہ دونوں پارٹیز ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی, اور سعد بن عبادہ کو درجہ کم نہیں ہوتا نعوذ باللہ. اور جو بھی مجھے ملا آج تک تو مجھے کوئی نہیں ملا, ایکسیپشن تھی اسلام آباد میں ایک سیشن دے رہا تھا اور وہ سعد بن عبادہ کو نعوذ باللہ گل نہیں دے رہا تھا. نا صرف بس یہ کون سا نیا فرقہ ہے یار جس میں سعد بھی ہو تو جنہوں نے اس کو قتل کیا تو یہ کیا تو وہ کیا, اور وہ تجھے پتہ بھی ہے عقبہ کے صحابی کی بات کر رہا ہے, مطلب جس کے اوپر وہ بشارتے ہیں کہ جو بدری صحابیوں سے بھی اوپر کا رینک رکھتے ہیں. بدری صحابی بھی انوی کرتے تھے کہ یار یہ وہ لیول لے گئے ہیں کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے یہ مقربین اگر کسی نے ڈھونڈنے ہیں تو عقبہ کے صحابی. اور اس کے باوجود ہم کس جب پرورشن آتی ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو what I'm saying is کہ جب آپ کو بچوں کو فرقان بٹھانا پڑتا ہے نا, تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر فرقان بٹھائیں گے کہ کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرینہ ہے اکیلا, اور حسین علیہ السلام یا تو پھر صاحب ٹھیک ہیں تو پھر حسین علیہ السلام غلط ہے نعوذ باللہ, ہی شوڈ ناٹ ہیو ڈن اٹ. بٹ میرے پاس ہم سب کے پاس ریٹن لٹریچر ہے کہ سب نے کہا تھا غلط تو آپ نہیں ہیں. میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں, وہ غالباً مسلم کی ہے, حضرت جابر بن عبداللہ کی. جابر بن عبداللہ ام سلمہ کے پاس آئے ہیں, ہی واز آن اے ٹرپ جب حسین علیہ السلام نکل رہے تھے. حسین علیہ السلام ہیز لیفٹ, جابر بن عبداللہ کمز اور ام سلمہ سے کہا کہ تو نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا تم سب نے. اینڈ ریڈ, میں نہیں بولوں گا, آپ خود پڑھیں وہ حدیث. ام سلمہ نے جابر بن عبداللہ سے کو کیا لیکچر دیا کہ تیرے پاس دو چوائسیز ہیں, تیرے قبیلے کے جو بندے ہیں اس وقت دیکھ لیے وہ کون ہیں, کہاں پہ ہیں, کس حالات میں ہیں, اور دوسرا جیسے تو نے جانا ہے پیچھے تیرے قبیلے کے ساتھ کیا ہونا, پہلی چوائس ہی ہے. دوسرا واقعی دین خطرے میں ہے, دین خطرے میں تو جا. تو آپ خود پڑھیں, میں تو آپ لوگوں کو سوچنا سکھا رہا ہوں ادھر. میں یہاں پہ نہ کوئی فقیہی قسم کے کلیم رکھا ہوں, نہ ہی میں نے کوئی فتویٰ ایشو کرنا ہے کہ اس وقت کون صحیح کون غلط ہے. سوچنا کیسے ہے, کرینہ کیسے بٹھاتے ہیں, فرقان کیا ہے, وہ اور صرف ہمیں اپنے اوریجنل مستند لٹریچر سے ہی لینا چاہیے. سو وہ میرے بہاف پہ آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وہ پورا کا پورا حدیث کا متن پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. انہوں نے لٹرلی بتا دیا کہ وی نو دی آبویس چوائس, ہی سیز, ہمیں پتہ ہے کہ آبویس چوائس کیا ہے, مگر ہمارے اوپر کن کن چیزوں کے اوپر ویئر ایوری ون شی ڈنٹ ایکسیپٹ اٹ. ام المومنین شی ڈنٹ ایکسیپٹ اٹ. شی سیڈ کہ مجھے پتا ہے کہ تو کس بوجھ کے اندر بھی آنے والا ہے.
وہ بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ حق کا تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا, کمپرومائز کا بوجھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس بارے میں جتنی بھی بحث کریں گے نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی چوز کرنی پڑے گی. سو اب آئیں بات کہ آپ صحابہ کی سائیکالوجی کو سمجھیں. ہر جگہ کے اوپر عبداللہ بن عمر کو لیتے ہیں فار ایگزامپل. عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 درہم آتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہدیہ ہے. اگلے دن آتا ہے بیعت کرنی ہے آپ نے, اور یہ میں بخاری سنا رہا ہوں آپ کو, اور تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قیمت تھی بیعت کی, رکھو واپس پیسے بھائی, یہ تو نے کون سا دین نکال لیا, یہ پیسے دے کے بیعتیں خرید رہے ہو. ٹھیک ہے, سو ہمیں وی نو میں وہ شیعہ سنی ڈبیٹ میں یا اس طرح کی ڈبیٹ میں تو میں نہ جاتا ہوں, اور نہ میں شیعوں کو غلط کہتا ہوں. وہ بھی میری پاور ہے مسلمانوں کے سسٹم میں, اور سنی بھی میری پاور ہے مسلمان. میں نہ کلے دیکھتا ہوں, نہ میں یہ جو اسکول آف تھاٹ اور یہ جو سیکشن ہے یہ میں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ جو بندہ دین کے لیے وہ شیعہ ہے تب بھی آئے, دین نافذ کرنا بھائی ہم نے, یہ بعد میں لڑائیاں کریں گے, بہت چھوٹی لڑائیاں ہیں. دین کی سب سے بڑی لڑائی ہے اس وقت ہم پہ ایک غیر اللہ کا دین نافذ ہوا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. ٹھیک ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے کہ تیری بڑی کا کلر کون سا ہے. یہ ان کی سب سے ضروری شک ہے کہ ان کو آپس میں لڑا کے رکھو. یہ سب سے مطلب اس کے لیے تو وہ پلان بھی نہیں کرتے کہ یہ تو ایک بس ہم نے ایک شعلہ ڈالنا ہے, باقی سب کچھ اس کے تو پیسے بھی نہیں لگا رہے. وہ پہلے لگاتے رہے بائی دا وے, 50s 60s بڑے بڑے میجر انویسٹمنٹ ہوئی ہیں کہ شیعیٹس کو سنیز کے ساتھ لڑاؤ. سو میں نہیں چاہتا کہ میرا اینگل سے کوئی یہ کنفیوز ہو کہ اچھا ساحل صاحب آپ کے وہ پرو شیعہ وہ ہے, بائی دا وے حسین علیہ السلام کو جو بھی نام لیتے اور علیہ السلام بول دے وہ ایسے میرے پہ شیعہ ٹیگ لگ جاتا. جہالت کی حالات یہ ہو چکے ہیں. اب کہانی یہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں, آئی نیڈ یو, اور آپ تو ویسے بھی حسین کرتے رہتے ہیں. آئیں نظر ٹائم آ گیا یزیدوں کو چیلنج کرنے کا. ٹھیک ہے, مگر ان 4 کیپٹل کے بغیر ہوائی چیلنج نہیں کرنے. اگر آپ پولیٹیکلی ساؤنڈ نہیں ہیں, آپ کا آئی کیو ڈیولپ نہیں کیا گیا, جس کا مطلب ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو نہیں بنایا گیا, دین کو پہچانتے نہیں آپ اگر مورلی کریکٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ فائنینشلی بلڈ اپ میں نہیں ہیں, تو آپ اس آیت کے اوپر ہی نہیں پورے اتر رہے. سو مجھے وہ ٹریجیکٹریز ڈرا کرنی ہے کہ کس طرح کی سوشو اکنامک کلاس کو اوپر لے کے آنا ہے, کس طرح کے آئی کیو ڈائیگرامس کو اوپر لے کے آنا ہے, جنرل لڑکیوں کا اور لڑکوں کا آئی کیو کیسے بڑھانا ہے. یہ جو بچے اس وقت 12-15 سال کی ہیں, 30 سال میں دے ول بی ان دا موسٹ ایکٹیو ایج, بیکاز ان کے بچے ایڈولیسنس سے گزر رہے ہوں گے. اس وقت حسین علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں کہ ایک بچہ نہیں ہے عرب کا جو مغازی بنا ٹرین ہوا ہو. سوچے ہم کس چیز پہ ٹریننگ کرتے ہیں. سو میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ سیرہ پڑھیں گے اور ان 4 کیپٹل کو ڈھونڈیں گے تو ہر صفحے پہ ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے منہ مبارک سے ڈیمانڈ ہے صحابہ کو ان 4 کیپٹلس کی. میں آپ کو لٹرلی کوٹ کر دیتا ہوں, ایک نہیں بیشتر حدیث کوٹ کر دیتا ہوں. تو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتا رہا ہوں. یو جسٹ ہیو ٹو ویئر دا رائٹ لینس. اس کا مطلب ہے دین کا مطلب آپ کا نظام سمجھتے ہوں جو کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو مصر کے بادشاہ کے دین میں الاؤنس نہیں تھی, انٹر ویزا نہیں تھا ایشو ہوتا. ہوم منسٹری آف ایجپٹ دین ہے, قرآن پاک میں دین ہے مصر کے بادشاہ کا, تو وہ کیا نمازیں پڑھتا تھا یا وہ بدھسٹ تھا, یا اس کے دین کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے مذہب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو الاؤ کرنا, مطلب یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ بھائی وہ جو قانون بنائے ہوئے تھے اس نے, اس قانون میں بین لگ گیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی کا. ٹھیک ہے, اس قرآن پاک کی آیت ایز ہی سنا رہا ہوں. اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں دین کا لفظ, میں آپ کو آیتیں سناؤں اور ابھی آپ گوگل کریں, ٹاپ ترجمے دین کے نیچے انگلش میں فیتھ لکھا ہوا ہے. وائی ووڈ آئی ناٹ کرائی, یہودی نے لکھا ہے, کسی یہودی نے نہیں قرآن کا ترجمہ کر کے ہمارے گھروں میں پہنچایا, یہ مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے. ابھی گوگل کر لیں, ابھی ٹیسٹ کر لیں, آپ کوئی صورت نکالیں, کوئی آیت نکالیں, دین کا لفظ نکالیں, نیچے لکھا ہوگا فیتھ. فیتھ کی عربی ایمان ہوتی, وی نو دیٹ. دین کی عربی فیتھ ایمان نہیں ہوتی, وی آلسو نو دیٹ. یہ کس نے لکھا ہے فیتھ؟ یہ کہیں پہ ڈیفینیشن چینج ہوئی ہوئی ہے. اینڈ جب ہم اس ڈیفینیشن کو کریکٹ کریں گے, اتنا سا بس ایک کیوب کا نا ایک حصہ ہلانا ہے, کیوب اپنی شیپ میں آ جائے. اور یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. اس کے نافذ کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی دین لے لیں, وہ یہ 4 کیپٹل پہ ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے ہیومن آرگینک سسٹم کا حصہ ہے. ہم ڈیزائن وی وائڈ ان ٹو کہ دین نافذ کرنا ہے, تو بھائی سب سے پہلے طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کے پاس آئی کیو ہونا چاہیے, آپ کے پاس
طاقت کو مینٹین کرنے کی پولیٹیکل ایکیومن ہونا چاہیے, بنانے کی بھی اور مینٹین کرنے کی, اور آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. دیٹس اٹ. شیخ سے اس کو اگر آپ کرنٹ سناریو میں لے کے آ جاؤ, تو میں کہوں گا کہ ساحل الدین صاحب ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہو, وہ کہہ رہے کہ 1924 سے پہلے ہو نہیں سکتا تھا, بٹ اب ڈیولپ ہو گئی, ضرورت بھی ہے, لیٹس اسیوم دیٹس دا کیس. تو آپ اس میں وہ علماء جن کو آپ کی اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق somebody somewhere tweak the definition, اس ڈیفینیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. You think علماء are going to be aligned with ساحل الدین or against? How do you sort that? Against. So now they are against. ٹھیک ہو گیا. So now they are against. Are you going to bypass them? And وہ یوتھ جس کو 30 سال کے اندر ریڈی ہونا ہے, وہ ڈائریکٹ ساحل الدین ٹرین کرے گا اور ان کو وہ نئی ڈیفینیشن دے کے کنونس کرے گا, یا somehow you think کہ وہ آپ کی ڈیفینیشن پہ کہیں ری پروگرام ہو سکتے ہیں؟ بیکاز دیکھیں جب یہ کنفرنٹیشنل مائنڈ سیٹ ہے نا, کہ لیٹس سے وہ اتنے سالوں Confrontation is good, I'm using it. جب کنفرنٹیشن ہوتی ہے, ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے, ہیٹ پروڈیوس نہیں, ڈسیمینیشن کی اسکوپنگ بڑھ جاتی ہے. تو دا مور, میں انگلینڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں. لنڈن مائی فرسٹ entry, calm and collected everything. People came in, they listened. I didn't even know کہ بھی کیا ہونے والا ہے. ابھی میری مینچسٹر ٹرپ تھی, مینچسٹر کی مسجد میں دجال پاکستان سے آیا ہے, پاکستان سے دجال آ چکا ہے, فتویٰ ایشو ہو گیا. مسجد والوں نے کہا کہ میرے مسجد میں بیان تھا, جیسے پہلے آپ کا عقیدہ ٹیسٹ کریں گے پھر آنے دیں گے. کر لو عقیدہ ٹیسٹ, مجھے کیا ہے عقیدہ ہی, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے. تو پہلے فون آیا, پھر عقیدہ ٹیسٹ ہوا کہ آپ عقیدہ آپ کے سوال. میں نے کہا کوئی نیا کوئی سوال تو نہیں ہے عقیدے کا, ہمیں پتہ عقیدے کے کون سے سوال ہیں, کو پوچھیں. یہ دین کا مطلب آپ نے کیسے لیا ہے؟ میں نے کہا یہ کون سا عقیدے کا سوال آپ نے پوچھا ہے؟ مطلب یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ عقیدے کے سوال میں آپ نے دین کا مطلب, آپ کہتے ہیں کہ قیامت آ چکی ہے. آپ کے عقیدے کا ٹیسٹ پہلے ہوگا نا, میں کہ پہلے تو یہ ٹیسٹ کریں کہ آپ عقیدے کا ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو عقیدے کے سوال ہی نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, آپ نے مولویوں کے خلاف آپ نے کیمپین کی ہوئی ہے نا, یہ بھی عقیدے کا سوال نہیں ہے سر. مولوی کے خلاف جانا اسلام سے فارغ نہیں کرتا آپ کو. آپ نے علماء کے خلاف کہا, میں نے کہا کون سے علماء کے خلاف بات کی ہے میں نے, مجھے بتائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سب مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے, ابھی آپ کی کوگنیٹو ڈسنس میں ابھی ٹریگر کر سکتا ہوں کہ علماء کے خلاف میں نہیں ہوں. ایکچولی میں, یو گائز آر آل آف اس ور اینڈ مے بی آر ٹرینڈ اگینسٹ علماء کرام. سو ہوتا کیا ہے, میرے پاس 4 الگ الگ فلیورز کے ریزسٹنس آتے ہیں, وچ آئی یوز بائی دا وے. اوکے, میں اعلیٰ حضرت سید احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو سٹینس رکھتا ہوں, آدھا پاکستان کہاں پہ جاتا ہے, صرف بریلوی کہتے ہیں یس کیا بات ہے, ہمارا بھائی ہے. جیسے میں زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کی پوری فلسافیکل انسرشن کرتا ہوں, باقی کا آدھا کہاں پہ جاتا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں اشرف علی تھانوی کو برملا سب سے زیادہ میں کوٹ کرتا ہوں, اشرف علی تھانوی کو ایکچولی ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان سے بھی زیادہ خیر مولانا صاحب کو کوٹ کرتا ہوں میں, because that's who I think is still the most potent living philosopher of Islamic theology. Maulana Saad, you guys know Maulana Saad? Yeah. But he's only known in certain factions. So, but میں ان سے کافی ساری چیزیں بورو کر کے آگے یوتھ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں وداؤٹ ان سیئنگ اٹ, بیکاز مجھے پتا ہے یوتھ کو پتہ چل رہا ہے دیوبندی ہے, ایسے آؤٹ ہو جانے سارے. سمجھ رہے, یہ علماء کے خلاف ٹریننگ کی بہت پرانی اسکیم ہے. میں واحد بندہ ہوں جو مولانا اسحاق کو اپنے ماتھے پہ لگا کے چل رہا ہوں. ایون دو ہی از این اہل حدیث اسکالر, ایوری اہل حدیث از اگینسٹ ہم. دیوبندیوں نے تو اگینسٹ ہونا ہی ہونا ہے اس کی, اور بریلویوں کو تو وہ ویسے ہی دجال لگتا ہے. سو یہ میں نہیں ہوں ان کے خلاف, میں مولویوں کے خلاف, میرے سے زیادہ مولویوں کو نام لیتا ہوں. مسئلہ یہ میں ہر مولوی کا لے لیتا ہوں نام, اور جب میں ہر مولوی کا لے لیتا ہوں تو آدھے ادھر سے خلاف ہوتا ہے, ادھر سے خلاف ہوتا ہے, 1/4 تو مجھے کیچ ملتا ہے 1/4 کا, باقی کے سب میں دجال ہو جاتا ہوں. سو ہوتا کیا ہے, چونکہ ایک فائدہ ہوا ہے ہم سب کو جو کہ بہت بڑا نقصان ہے, مگر اس وقت ڈیموگرافک ڈرین اور جو بیسن کریٹ ہوئی اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ مولویوں نے پولیٹیکل, چونکہ دین کا ڈیفینیشن پولیٹکس تھی ہی نہیں, تو انہوں نے پولیٹکس میں انٹری نہیں کی کبھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ میں سے کوئی دیوبندی ہے ادھر جو کہتا ہوگا میں دیوبندی, ٹھیک ہے, دیوبند اصل میں ایک پولیٹیکل تحریک تھی, ایوری ون نوز اٹ. آپ مجھے بتائیں آج کسی دیوبندی یوتھ کو پکڑیں اور کہیں پولیٹیکل تحریک, تو کہے گا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. دیوبند واز دا بگیسٹ گفٹ جو کہ مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ مل رہا ہے, کہ وہی تحریک میں آؤ, شاباش, یہ اسلام سیاست ہے.
جو بھی ریئیکشن تھا, پاور مجھے ہی پتا کون سی تھی اس وقت, ہمیں گوروں کا راج تھا, ہمیں ضرورت تھی پالیٹکس کی اس وقت. دیوبند واز این ایسٹ, اس کا پروڈکشن کا آؤٹ پٹ کیا ملا افغانستان. ناؤ آئی کال آل دیوبندیز کہ بھائی اب تمہیں ملک مل گیا مگر تم دین کا مطلب مذہب لے بیٹھے ہو. ادروائز دیوبند کا کراؤن جیول افغانستان اس وقت, اگر وہ پولیٹیکل تحریک ہوتی تو. مگر کوئی کہتا ہے افغانستان دیوبندی ملک ہے نا, افغانستان افغانی ملک ہے, طالبان کا ملک ہے, کیونکہ طالبان ایک پولیٹیکل تحریک ہے, سمجھ رہے ہیں. حالانکہ دیوبند کا کراؤن جیول بننا چاہیے تھا کہ ناؤ وی ہیو اے کنٹری, ناؤ وی کین انسٹال اے سسٹم, ناؤ پالیٹکس ول بی ڈن دا وے پالیٹکس شوڈ بی ڈن, کہ ہم ماڈل بنا کے پوری دنیا کو دکھائیں کہ قانون جب نافذ ہوتا ہے تو برکات کیسے آتی ہیں, اور کی کر رہے ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. آئی ڈونٹ اگری ود آل اوور دے ڈوئنگ, بٹ آئی تھنک دیوبند اسکالرشپ شوڈ آل ہیو فوکسڈ کہ وہی ہمارے پاس ایک ماڈل ولیج آ گئی ہے, اس کے اندر شرع سے لے کے تزکیہ, قانون سے لے کے ایتھکس, سارے کے سارے کوڈرنٹس پورے کرو, پیسے لگاؤ, ریسرچرز بھیجو, یونیورسٹیاں کھولو, فیکٹریاں کھولو, آرمامنٹس کی فیکٹریاں کھولو, باہر تیسرا پھر کوئی اور حملہ نہ ہو جائے. ادھر فوج بناؤ, ادھر عوام بناؤ, ادھر ایکومن بناؤ, خواتین کا اور مردوں کا ایکومن ایسا ہو کہ دنیا اس طرف کی طرف. مدینہ مل گیا نا ہمیں, اب مدینہ بریلیوں کو تو نہیں ملا یہاں پہ افغانستان میں, دیوبندیوں کو ملا ہے. بٹ دین کا مطلب ہی نہیں ہے, نہ انڈیا میں, نہ پاکستان میں, نہ بنگلہ دیش میں, نہ امریکہ میں. آپ کو پتا انگلینڈ میں بھی وہی ہے پاکستان والے حالات, یہ دیوبندی اسٹریٹ ہے تو یہ بریلوی اسٹریٹ ہے نا. لائک یہ تم اب مطلب پاکستانی انگلینڈ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, مگر پاکستان پاکستان نہیں نکال سکا ہم اپنے اندر سے. مطلب کوئن وکٹوریا نے جتنے مرضی 2 نمبری کی ہوں, اس نے اپنا سسٹم بنایا تھا, اس کا دین تھا, اس کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے ہم اپنا دین نافذ کر سکتے ہیں. اسی لیے بائی دا وے میں اوورسیز کو بار بار انوائٹ کرتا ہوں کہ آئی کاؤنٹ آن یو وے مور دین دا لوکل پاکستانی. وائی پاکستان دین؟ فار ایگزامپل وین یو سے کہ میں ہر ملک جانے کو تیار ہوں, تو وائی ڈڈ یو بیس یور سیلف ان پاکستان؟ کیونکہ وہ تو میں کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ ساحل ندیم صاحب سڈنلی ایٹ دا ایج آف 40 somehow appear on the scene, اور وہ ایک دم تو پتہ نہیں وہ ماوی معاملہ happened. ہاں, ماوی معاملہ کا پتہ کسی کو؟ That's the problem. ماوی معاملہ happened. ایک پوری کشتی کو فلسطینی بچے تھے, اس میں 300 بچے, کافی ساری عورتیں, میزائل سے فرائی کر دیا گیا. Everybody was crying. پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے ماوی معاملہ کیا ہوا. That's when I started making every single move. ٹھیک ہے, it was the biggest atrocity. گوگل کریں, ریسرچ کریں, more than 500 US soldiers stripped off their ranks کے ریزائن کیے کہ بھائی ہم اس ظلم کا پارٹ نہیں. اتنا گندا ظلم کر بیٹھے ہوتے. This happened in what year? Like 2006-07. دیکھ لیجیے گا ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے. جسٹ میں تو کسی اور ہی, ہر مسلمان کسی اور ڈپریشن میں چلا گیا تھا. کیا ہم کیا جانا تھا, غیر مسلم چلے گئے تھے. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ دیکھیں امریکن فوجیوں کے اس وقت کے بیانات اوپن پبلک میں, فاکس نیوز پہ دیکھیں, فاکس نیوز جیسے چینل کے اوپر امریکن فوجیوں نے آ کے کس طریقے سے لاجیکل ایلوکوینٹ بیانات دیے کہ بھائی بس اب ہمیں پتہ چل گیا حق اور باطل کا, اب اس سے آگے نہیں ہم جائیں گے. That's when I actually was transiting into کہ میں پاکستان سے کروں یا کینیڈا سے کروں, پاکستان سے کروں کینیڈا. اینڈ another مسلم اسکالر میرے اس وقت کے استاد تھے, انہوں نے مجھے پش کیا کہ تو پاکستان سے کر, تیری جو گرامر ہے نا وہ پاکستان میں زیادہ افیکٹو آئے گی. ٹھیک ہے, اور اس وقت کینیڈا میں اس وقت لیس دین 800,000 مسلم سے ٹوٹل ملا کے, تو ویسے بھی اٹ واز ناٹ دا یا تو انگلینڈ آپشن ہونی چاہیے تھی یا پاکستان کی, یا ایٹ لیسٹ مسلم کمیونٹی کو تو جگانا ہے. So and I came in when I started, all I was preparing was کہ stats دوں, فلسطین کا بتاؤں, کیا چل رہا ہے, that boring technique of getting first educated on basics first. مگر I found out کہ یہاں پہ تو فلسطین کا تو نقشے بھی نہیں کسی کو پتا کہ فلسطین کی طرح. That's when I was thinking کہ یہ تو کال ہی کچھ اور ہے. ہم تو بیماری کچھ اور سمجھ رہے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کینسر ہے, یہ تو ایڈز ہے, یہ تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. مطلب it's a totally different ball game. That's when I was shocked into کہ بھائی بیسکس سب سے پہلے ریئلائز کرو. گوروں کو اپنے دین کا پتہ ہے, مذہب کا کچھ نہیں پتا ان کو, دین کا پتہ ہے ان کو. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا بائبل, مگر دین کا پتہ. اور بائبل کے فالوورز دین نافذ کر چکے ہیں. سوچیں ذرا, سینٹ پال کا فالوور دین نافذ کر گیا اپنا, اور محمد کا فالوور دین نافذ نہیں کر رہا. سینٹ پال کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ دین کے خلاف آیا تھا.
وہ کہہ رہا تھا I detest the Torah. Literally, I'm quoting Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians. I detest. This is for Thomas and, Peter. I came in to break the law. مجھے تو ویژن یہ ملا ہے کہ بھائی قانون کچھ نہیں ہوتا بھائی, بس تزکیہ کرو. یہ پالین کا لفظ ہے, تزکیہ کریں گے بس ہم. اور انہوں نے اپنا دین نافذ کر دیا, جو کہ کتاب کہتی ہے کہ بھائی ایسا کوئی چیز نہیں ہے. یہودیوں نے دین نافذ کر دیا ہوا ہے. دین کی موومنٹ کی تھیودور ہرٹزل نے. آپ تھیودور ہرٹزل کا کتاب ہے چھوٹا سا, Der Judenstaat نام ہے, پڑھیں ذرا, دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اتنی ایلوکوینٹ طریقے سے اس نے ایک چھوٹے سے کتابچے میں 60 صفحوں کا کتابچے میں پوری دنیا کے یہودی موبلائز کر کے اپنا سسٹم نافذ کر دیا اسرائیل میں, بغیر اسرائیل کی ایگزسٹنس کے ایک نیا ملک بنا کے ایک پورا سسٹم بنا دیا. اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ افغانستان کو یوز کریں. وی شوڈ بی لوکنگ ان ٹو دس ہول ایونٹ فرام دس لینس, دس اینگل, کہ بھائی یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. اللہ کرے ہم پاکستان کو اس لیے استعمال کریں.